مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اور اس ساری برکت کے لیے جو خدا ہم سب کو دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بہت بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا، لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ آمین۔ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے بچپن ہی سے بہت دفعہ سن رکھا ہے، اور اس معجزے کو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ زبانی جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ اس کو سن بھی رکھا ہے اور اکثر سنتے ہیں سنڈے اسکول سے لے کر آج کے زمانے تک۔ یہ ایک بڑا اہم معجزہ ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اس معجزے کے تعلق سے، کہ یہ یسوع مسیح کے کیے گئے تمام معجزات میں سے سب سے میسو یا بڑا معجزہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو 5000 مردوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5000 مردوں کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں اور بچے ملا کر، کیونکہ جہاں لکھا ہے مرد ہیں اور عورتیں اور بچے، ٹوٹل جو کراؤڈ ہے یہ ایک اندازہ لگایا جاتا ہے یہ 20 سے 25 ہزار کا کراؤڈ ہے، اور 20 سے 25 ہزار لوگ اس معجزے میں شامل ہیں۔ آمین۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ یعنی اگر ایک اندھا دیکھتا ہے تو، اور 20,000 کا کراؤڈ بھی اس کو دیکھ رہا ہے کہ ایک اندھے نے شفا پائی ہے، تو وہ سب اس معجزے کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس میں شامل نہیں ہیں، اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے، صرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں سارے لوگ خود شامل ہیں، اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آنکھوں دیکھی بات نہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں شخص کے لیے خدا نے روٹی بنائی اور اس نے روٹی کھا لی، بلکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں 20-25 ہزار لوگ خود شامل ہوئے، وہ اس معجزے کا پارٹ بنے، اس لیے یہ سب سے میسو معجزہ ہے۔ ایک اور جو اس معجزے کی خاص بات ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے علاوہ۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا بھی کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے علاوہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو چاروں اناجیل میں درج ہے۔ باقی جو معجزات ہیں آپ کو ملیں گے کہ وہ کسی ایک انجیل میں ہے، آپ کو کوئی دوسرا معجزہ کسی دوسری انجیل میں ملے گا، یا ایک معجزہ 2 اناجیل میں ملے گا، مطلب ڈفرینٹ پروپورشنز ڈفرینٹ طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ چاروں اناجیل میں لکھا گیا ہے، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیل میں، کیونکہ یہ بہت بڑا اور میسو معجزہ تھا۔ یہ کریٹو میریکل تھا۔ کریٹو میریکل ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا معجزہ جس میں کچھ تخلیق کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور وہاں سے کچھ بن جاتا ہے، کچھ ٹرانسفارم۔ اور بھی یسوع مسیح نے بہت سارے کریٹو میریکلز کیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ 5000
لوگوں کے لیے یا 20-25 ہزار لوگوں کے لیے مٹیریل موجود تھا، اور یسوع کے کہنے سے وہ مٹیریل کیا بن گیا ہے؟ کھانا بن گیا ہے۔ مٹیریل موجود نہیں تھا، مٹیریل اتنا ناکافی تھا کہ وہ شاید ایک کی تگڑے بندے لی 5 روٹیاں تو 2 مچھلیاں ہوں کیونکہ یہ جو روٹیاں جس لفظ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یہ ایکچوئل اس طرح کی روٹیاں نہیں ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں روٹیوں کا کانسیپٹ ہے۔ یہ پھلکے ٹائپ ہیں، کریکرز جسے آپ بولتے ہیں، اور ہیں بھی کس چیز کے؟ یہ جو کے کریکرز ہے۔ جو کوئی بہت اچھا آٹا بھی نہیں ہوتا، گندم کا آٹا سپیریئر سمجھا جاتا ہے، جو کا جو آٹا ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سو یہ کریکرز تھے، یہ کوئی پراپر روٹیاں بڑی بڑی والی تگڑی نان ٹائپ روٹیاں نہیں تھیں، یہ کریکرز تھے۔ اور جو مچھلیاں ہیں وہ شاید اچار کی طرح ان پہ کچھ لگایا ہوگا تاکہ وہ سیو رہ سکیں، اور یہ ناکافی تھا۔ اور اس کا یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ ناکافی تھا کہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم ہی انہیں کیا کرو؟ کھانے کو دو۔ شاگرد آتے ہیں یسوع مسیح کے پاس اور وہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ان کو بھیج دے، کیونکہ دن جو ہے وہ بہت ڈھل گیا ہے، تاکہ یہ کسی شہر سے، گاؤں سے، یا جہاں کہیں بھی ممکن ہو یہ اپنے لیے روٹیوں کا بندوبست کر سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ اور وہ پھر حساب کتاب اپنا لگاتے ہیں۔ فلپس جو ہے اس سے یسوع مسیح پوچھتے ہیں کہ کتنی روٹیاں کافی ہوں گی، کی بجٹ شجٹ تیرے کو، یا مطلب کتنا پیسے لگیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا حساب لگا کر کہتا ہے کہ 200 دینار کی روٹیاں کافی نہ ہوں گی، لیکن اگر ہم 200 دینار کی روٹیاں بھی لے آئیں تو پھر بھی یہ سارے لوگوں کو پوری نہیں ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح کے پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ وہ فلپس سے پوچھ رہا تھا، اسے ٹیسٹ کر رہا تھا، کیونکہ یہ لیکن یسوع کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ فلپس سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہے تاکہ ایک دفعہ ان لوگوں کو بھی کنفرم ہو جائے کہ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کراؤڈ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کراؤڈ کھانا لینے کے لیے نہیں، مطلب کھانا لے کر ساتھ میں نہیں آیا، وہ تو شفا اور معجزات کے پیچھے تھے کہ جہاں جہاں یسوع جائے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے تاکہ ہمیں بھی شفا ملے، ہمیں بھی معجزات دیکھنے کو ملے۔ وہ تو ان چیزوں کے پیچھے تھے، وہ کھانا ساتھ میں نہیں لائے تھے۔ سو فلپس سے پوچھا، یعنی کنفرم ہو جائے کہ روٹیاں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے۔ اور فلپس نے جب کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں کافی نہ ہوں گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 1 دینار جو ہے وہ ایک مزدور کی 1 دن کی دہاڑی ہے، اور ایک جو مزدور ہے یعنی اس کے 200 دنوں کی تقریباً 8 ماہ کے قریب بنتا ہے۔ 8 ماہ کے قریب ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے اس کی اگر آپ روٹیاں خریدیں تو اتنی سی آئیں گی کہ سب کو تھوڑی تھوڑی مل سکے، پیٹ بھر کے کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ اور دیکھیں آج تو پھر بھی بڑے انتظام ہیں، پینیاں نان شاپس اور مطلب فروزن فوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو آپ کچھ جلدی بھی لے سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ گیس والے چولہے نے چھیتی پک بھی سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو اگر آپ کو فرض کریں اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ 200 کی جگہ 400 دینار کی بھی روٹیاں لینا چاہتے ہیں، تو اتنی جلدی 20-25 ہزار کا کھانا کون بنائے گا؟ اتنی جلدی 20-25 ہزار کا کھانا آج بھی بنانا پڑے تو کتنا ٹائم چاہیے؟ اب بھائی عرفان کیٹرنگ کا کام کر دینا، کی خیال ہے؟ دن چاہیے نا، پورا دن چاہیے، بڑی وڈی ٹیم چاہیے اور بے شمار سامان چاہیے، پھر جا کے تسی 20-25 ہزار بندیاں دا کھانا جڑا ایک دن چ بنا سکتے ہو۔ وہ بھی بڑا مشکل ہے، مطلب اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن سامان کی خریداری اور ساری چیزوں کے ارینجمنٹ میں۔ سو یہ چیز بھی کنفرم کرتی ہے، اور وہ دور بھی ہیں شہر سے، شاگردوں کا پوچھنا، یسوع مسیح کا فلپس سے کہنا، یہ ساری چیزیں کنفرم کرتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہ معجزہ ایک بڑا میسو معجزہ ہے۔ اور ایک اور جو اس معجزے کی خاص بات ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اینڈ پر لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح ایک انقلابی تھا جو کہ ایک اچھا انقلاب لانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا انقلاب فیل ہو گیا، لوگوں نے اسے مار دیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر یسوع مسیح نے بادشاہی بننا ہوتا، انقلاب ہی لانا ہوتا، تو یہ یسوع کے پاس سب سے اچھا موقع تھا۔ اور یسوع کے پاس تو ویسے بھی خیر اور بھی مواقع تھے، لیکن یہ سب سے اچھا موقع تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں نے یسوع مسیح نے روٹی کھوائی، اور یسوع مسیح
کا تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. یہاں تو ایم این اے ایم پی اے جدو بریانی کھواندے نے لوگوں نے تو بڑے پیسے لاندے نے, تو یسوع نے تو کہنا ہے تو روٹی بن جانی. کی خیال ہے؟ اگر وہ اتنے لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر من کھلا سکتا تھا تو ان لوگوں کو کیوں نہیں تھا کھلا سکتا؟ سو یہ ایزی تھا, یسوع کے لیے ایزی ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلا سکے اور اپنے پیچھے لگا سکے. اگر یسوع نے بادشاہ ہی بننا ہوتا تو یہ موقع تھا کہ وہ ڈکلیئر کرتا کہ ہاں جی میں بادشاہ ہوں تو میرے پیچھے آ جاؤ, کیونکہ وہ تو زبردستی یسوع کو بادشاہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ آپ 15ویں آیت میں, پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں, پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا. یسوع مسیح نے لوگوں کو رخصت کیا, شاگردوں کو رخصت کیا اور خود پہاڑ پر اکیلا چلا گیا دعا کرنے کے لیے. سو یہ معجزہ کافی منفرد ہے, اس کی جو بہت سارے لحاظ سے یہ منفرد ہے اور بہت بڑی پروویژن اس میں خدا نے کی ہے. لیکن آج جو میں بیسیکلی بات کرنا چاہتا ہوں اس معجزے کو لے کر, وہ صرف اس لڑکے کے تعلق سے ہے جس کے پاس 2 روٹیاں اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. 9ویں آیت میں لکھا ہے, یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں. دیکھیں یہ جو لڑکا ہے اس کے تعلق سے کچھ آج امپورٹنٹ باتیں سیکھتے ہیں. جو پہلی بات ہم اس پیسج سے سیکھتے ہیں وہ ہے پروویڈنس, وہ ہے خدا کا مہیا کرنا. دیکھیں ایک لڑکا وہاں رینڈم اتنے بڑے کراؤڈ میں 20-25 ہزار کے کراؤڈ میں ایک ہی لڑکے کے پاس کھانا ہو. وی ڈونٹ نو کہ وہ لڑکے کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں کیوں تھیں. ہو سکتا ہے وہ ان کو بیچ رہا ہو وہاں پہ اور اس کے پاس اتنی سی بچ گئی ہوں. مطلب ہوتا ہے نا جب کراؤڈ ہوتا ہے تو جو بیچنے والے ہیں ان کا بھی بیچ میں حساب کتاب لگ جاتا ہے, وہ یہ میلوں شیلوں پہ, اور وہ اپنا سامان بیچتے ہیں کہ یہاں پر لوگ زیادہ ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہاں پر بیچ رہا ہو, روٹیاں اور مچھلیاں بیچ رہا ہو, یا کچھ اور کر رہا ہو, یا ویسے اس کی ماں نے اس کو کوئی لنچ پیک کر کے دیا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا کہ اس کے پاس یہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہوں گی. اکثر لڑکے جو ہیں, اگر آپ لڑکوں کی بات کریں تو وہ کچھ بھی اٹھانا پسند کرتے ہیں سوائے لنچ کے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جن آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں, جو بچے ہیں, ان آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو لنچ دینا, لڑکیوں کو لنچ دینا آسان ہے, وہ ڈبہ بھی اپنا سنبھال کے رکھیں گی, لنچ لے کے بھی جائیں گی, سارا کچھ کریں گی. لیکن لڑکوں کو لنچ دینا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی لنچ کی, کھانے کی, اس طرح کی کسی بھی چیز کی, ان کو زبردستی دینا پڑتا ہے. سو لڑکے کچھ بھی اور اٹھا لیں گے, لنچ والا باکس جو ہے وہ جلدی نہیں اٹھاتے. لیکن دیکھیں خدا نے کس طریقے سے پرووائڈ کیا ہے, اس کی یہ پروویڈنس ہے کہ ایک لڑکا اپنا لنچ لے کر یا وہ کھانا لے کر وہاں پر موجود ہوگا, اسی ٹائم پر موجود ہوگا, اور کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, اور کسی کے پاس کھانا نہیں ہے. انٹرسٹنگ باتیں ہیں یہ بڑی, آپ خدا نے چاہا تو ضرور اس سے برکت پائیں گے. اچھا اگلی بات کو دیکھیں, اس کے پاس کھانا موجود ہے. نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اور یہ کھانا کس کی طرف سے موجود ہے؟ یہ خدا کی طرف سے موجود ہے, یہ اس کی پروویڈنس ہے. نیکسٹ سٹیپ ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس کو نوٹس میں لایا جاتا ہے. یعنی پروویڈنس سے پرومیننس, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کھانا موجود ہو, آپ کے پاس کچھ توڑے موجود ہوں, آپ کے پاس کوئی برکت ہو, آپ کے پاس کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نعمت ہو, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اس کو نوٹس میں لایا جاتا ہے, اس کو پرومیننٹ کیا جاتا ہے. اور یہ کس کی طرف سے کیا جاتا ہے؟ یہ بھی خدا ہی کی طرف سے کیا جاتا ہے. یہ بھی کس کی طرف سے؟ یہ بھی خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو, میں تے کچھ زیادہ نہیں جانتا, میرے کو تو ایک چھوٹی جی خدمت ہے, میرے کو ایک چھوٹی جی خدمت ہے, مینوں کوئی نہیں جانتا, میں کی خدمت کر سکنا وا. ایڈی وڈی دنیا, ایڈے بڑے بڑے لوگ بیٹھے نے, انیاں لوگوں کو نعمتاں نے, انہیں لوگوں کو پیسے نے, میرے کو تو ایک چھوٹی جی خدمت ہے.
میں کی کر سکتا ہوں. لیکن خداوند یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ وہ آپ کی اس چھوٹی سی خدمت کو بھی پرومیننٹ کرنا جانتا ہے. آپ کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ کو اس کو زبردستی آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود آگے لانا جانتا ہے. ایک ایسا لڑکا جو کہ نو بڈی ہے، جس کو کوئی کراؤڈ میں نہیں جانتا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی، شاید وہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میرے پاس کیا ہے، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، یہ کیڑی کوئی ایڈی بڑی گل ہے، یہ تو بہت ہی کوئی چھوٹی سی چیز ہے. لیکن نہ صرف خدا آج انہی کو استعمال کر کے ایک اتنا بڑا معجزہ کرے گا کہ وہ ریکارڈ ہوگا، اور آج تک ہم اس معجزے کو پڑھ رہے ہیں. اس لڑکے کا ذکر بھی پڑھتے ہیں اور اس روٹیوں کو دینے کا ذکر بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ خدا اسی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کرنے جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی ہے؟ پروویڈنس، یعنی خدا نے مہیا کیا کہ ایک اتنے بڑے کراؤڈ میں ایک لڑکا ہو اور اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. دوسرے نمبر پر خدا نے اس کو پرومیننٹ کیا. بے شک وہ کم ہے، تھوڑا ہے، جو بھی ہے، لیکن ساڈے ہاتھ گھٹ ہے. ساڈے ہاتھ جدوں یسوع دے ہاتھ جاندا ہے تو پھر کی ہوندا؟ بچ جاتا ہے. سو خدا نے اس کو پرومیننٹ کیا، اس کے تھوڑے کو بھی کیا کیا ہے؟ پرومیننٹ کیا ہے. یہ خدا کا انتظام ہے کہ خدا کا پوچھنا اور پھر شاگردوں کا کیا کرنا؟ تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور اس لڑکے کا مل جانا، اور پھر اس سے پوچھا جاتا اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے آپ کو زبردستی آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے انتظام میں جب خداوند آپ کو استعمال کرے گا تو کیا ہوگا؟ خود ہی وہ آپ کو آگے لے آئے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم زبردستی خود کو آگے کریں تو خدا سانو چوک کے پیچھے کر دے کہ حالے تیری واری نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ خداوند کے وقت کا انتظار کریں تاکہ خداوند آپ کو آگے لے کر آئے، اور جب وہ آپ کو آگے لے کر آئے گا، وہ آپ کو پرومیننٹ کرے گا، تو وہ آپ کی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو بڑھا کر بہت لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرائے گا. اس سے اگلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیری یہ ناکافی ہے. تیری یہ جو روٹیاں ہیں، تیری جو مچھلیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ناکافی ہیں، تھوڑی ہیں. اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ 20-25 ہزار کا کراؤڈ ہے تے 2 مچھلیاں تے 5 روٹیاں، یہ کیڑی کو بہت زیادہ کوئی چیز ہے جہدے نال سارے کراؤڈ نے رج جانا. یہ شاگردوں کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے. 8ویں آیت میں لکھا، اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ جب خداوند آپ کو پرومیننٹ کرتا ہے تو دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے. دنیا آپ کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے. دنیا آپ سے کہتی ہے تیری خدمت کیے چھوٹی جی ہے، ایک کڑی کو بہت زیادہ ہے، تیری خدمت چھوٹی ہے، تیری اپروچ چھوٹی ہے، تیرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تیرے پاس ذرائع نہیں ہیں، تیرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور نہ صرف دنیا ہوتی ہے بلکہ شیطان بھی ہمارے ذہن میں کیا باتیں ڈالتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، مجھے تو صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا. وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا کہ آپ کو تو صحیح طرح سے بات بھی کرنی نہیں آتی، آپ کو تو کلام سنانا نہیں آتا، آپ کو تو یہ کرنا نہیں آتا، تیرے کول کیڑی خدمت ہے، تو کر کی سکنا ہے، دنیا سے تیرے کول ہے کی. تو وہ آپ کے ذہن کو اس طرح کی باتوں سے بھرنا شروع کرے گا. انسان اکثر کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. انسان کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن جو مایوس نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی 2 دمڑیاں بھی خداوند کے حضور میں دے دیتے ہیں. وہ بیوہ عورت، وہ جو عورت تھی، اس نے کیا کیا؟ اپنی 2 دمڑیاں ہی خداوند کے حضور میں دے دیں. اور خداوند نے کیا کہا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈال. اس کے پاس آپشن تھا، وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ کہتی کہ 2 ہی تو ہے نہیں، انہاں دا کی پانا کی خیال ہے، یہ کیڑا کچھ بن جانا کہ ہیکل دا یا چندے باکس دے تے یہ کیڑا کو بھار ودنا. تو یہ تو میں چھوڑو پرے، میں اس میں میرے پاس تھوڑا سا ہے، اس کو دے کے میں کیا کروں گا. لڑکا سوچتا 2 مچھلیاں نے 5 روٹیاں نے، تو یہ ان سے کیا فرق پڑے گا؟ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بہتر ہے کہ میں آپ ہی کھا لواں، مینوں تے فرق پائے گا نا. سارے نوں فرق نہیں پینا، لیکن مجھے فرق پڑے گا کیونکہ میرا پیٹ اس سے کیا ہوگا؟ بھر جائے گا، باقی کسی کو کچھ نہیں بنے گا. بہتر ہے کہ کسی ہور دے کے ایویں ضائع کرنا. اکثر اسی سوچنے ہیں نا یار ایویں ضائع ہی کرنے سی، وہ بڑھنا تو کچھ ہے نہیں سی انہاں دا.
تو ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ تو میرے کو اتنا ہے کوئی نہیں ہے سو میں دے کے کی کرنا یار, میرے تھوڑے جنا کی فرق پینا, تو اسی وہ بھی نہیں دیں دے. سو لیکن لڑکے نے ایسا نہیں کیا. لڑکے نے ان ساری باتوں کو الگ رکھتے ہوئے کیا کیا ہے, وہ روٹیاں کس کو دے دی ہیں؟ یسوع کو دے دی ہیں. وہ روٹیاں ان کے حوالے کر دی ہیں. بے شک وہ تھوڑا ہے, کم ہے, جو بھی ہے, لیکن اس نے وہ یسوع کے حوالے کر دی ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ زبردستی شاگردوں نے اس سے نہیں لی. مطلب یہ نہیں کہ بچہ سمجھ کے کھولیاں لے آؤ تیرے کو آ جڑیاں روٹیاں نے تو تے ادھر دے نا, ازی اتنے روٹیاں لاب دے پھرنے, تو ایک شاپر چلا دا روٹیاں پائیاں نے, تو اس سے چھینی نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کسی کو بھی ایسا کرنے نہیں دینا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ولنگلی اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کر اپنا چھوٹا سا حصہ کیا کیا ہے, یسوع کے حوالے کر دیا. اس کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ روٹیاں کافی ہیں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کسی شاگرد نے کھا لینیاں نے, یا انہوں نے رکھ لینیاں نے, یا ہور جمع کریں گے, یا کیا کریں گے, ہمیں نہیں پتا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے اپنا چھوٹا سا حصہ کیا کیا ہے, خدا ان کے حضور میں دے دیا ہے. اس کے چھوٹے ہاتھوں سے اب یہ خدا کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں. اس کے چھوٹے سے ہاتھوں سے اب یہ خدا کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں. اگر وہ کھا جاتا, اگر وہ استعمال کر لیتا, اور اگر وہ نہ دینا چاہتا, اگر وہ نہ دینا چاہتا تو اس سے کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ یسوع مسیح کی اجازت کبھی بھی نہ دیتے کہ تسی نیانے کو روٹیاں کھو لو. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ولنگلی اپنی مرضی سے وہ روٹیاں دی ہیں. اچھا, آگے کیا لکھا ہے کہ یسوع نے وہ روٹیاں لے لی ہیں. یسوع مسیح نے وہ روٹیاں لے لی ہیں. 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے وہ روٹیاں لیں. یسوع نے وہ روٹیاں لیں. اب یہ روٹیاں کس کی بن چکی ہیں؟ اب یہ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں. اب یہ اس کی بن چکی ہیں. جو تھوڑا بہت بھی اس کے پاس تھا, اب یہ وہاں سے نکل کر یسوع کے پاس آ چکا ہے, اور اب یہ کس کا ہو گیا ہے؟ اب یہ یسوع مسیح کا ہو گیا ہے. آگے لکھا ہے, اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں. اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ. دیکھیں, اس نے کوئی تھوڑی بہت بھی نہیں رکھی. اس نے یہ نہیں کیا کہ چل 5 نے 3 کے دے دینا وا تو 2 کے رکھ لینا وا, کی خیال ہے, یا 1 رکھ لینا, 1 مچھلی رکھ لینا وا, تو میرے لیے تو اتنا کافی ہے. تو ہم ویسے ایسے ہی کرتے ہیں اکثر. ہمارے پاس جب دینے کو ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا رکھ چھوڑتے ہیں, تھوڑا سا رکھ چھوڑتے. یہ ہمارا ایک پیٹرن ہے زندگی کے تمام معاملات میں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہم یا تو دیتے نہیں ہیں, تو جے دئیے اپنے جوگا تھوڑا جا رکھ لئی دا ہے. اسی کہنے ہیں کہ نہیں یار اپنے لیے تھوڑا گزارا بھی تو کرنا ہے نا. دیکھیں, جب آپ تھوڑا سا رکھ چھوڑتے ہیں تو آپ اس کی ملٹیپلیکیشن کی بلیسنگ کو انجوائے نہیں کر پاتے. خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ آپ مکمل انحصار اور مکمل بھروسہ خدا پر کریں. لڑکا چاہتا تو تھوڑا سا رکھ سکتا تھا, کیونکہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں. لیکن دیکھیں, ہم نہیں جانتے وہ لڑکا کون تھا, اس کا نام کیا تھا, کیا کہاں سے وہ آیا تھا, اس کے ماں باپ کون تھے, اس کی تربیت کیسی تھی. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو تھوڑا سا اس کے پاس موجود تھا, اس نے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا, کچھ بھی ود ہولڈ نہیں کیا. اچھا, آگے لکھا ہے, یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھی بانٹ دیں, اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا. اب یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ اس کو ملٹی پلائی کر دیا ہے. یسوع مسیح نے اس کو کیا کیا ہے؟ بڑھا دیا ہے. یسوع نے اس کی 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کو لے کر 20-25 ہزار لوگوں کے لیے کھانے میں تبدیل کر دیا ہے. اور یہ کھانا شاید بہترین کھانوں میں سے ہوگا, کیونکہ یہ زمین سے نہیں اگا تھا. آمین. زمین پہ تو چلیں لعنت کا اثر ہے, اور دیکھیں لعنت کے اثر والی زمین کا کھانا جو ہے وہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ انسان ویاواں تے شادیاں تمہیں پتہ ہے کھا کھا کے پیٹ خراب کرا اتنا کھاتے ہیں. تو یہ لعنت والا کھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ اگر ٹیسٹ دے سکتا ہے
تو آپ دیکھیں کہ جو آسمانی ہے، اور یہ بالکل من جیسا ہوگا، کیونکہ من بھی کیا تھا؟ آسمان سے آتا تھا، وہ کوئی کنورٹ تھوڑی ہوتا تھا کسی اور مٹیریل سے. تو یہ کھانا بھی کہاں سے آیا ہے ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا، لیکن یہ کھانا بھی آسمانی کھانا ہے. یعنی یہ وہ زمین والا کھانا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بہت سارے آٹے سے ایک دم سے روٹیاں نہیں بنائی گئیں، بلکہ یہ روٹیاں اچانک سے ملٹی پلائی ہوتی ہیں. جس طرح من آتا تھا، وہ بس دیتے گئے اور وہ ایسے روٹی پکڑائی جا رہے تھے اور پیچھے سے ختم نہیں ہو رہی تھی، جب تک کہ وہ سب کھا کر سیر نہیں ہو گئے. اور آگے لکھا ہے، جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں. یعنی نہ صرف کھا کر سب سیر ہو گئے، بلکہ اتنا بچ گیا کہ 12 ٹوکریاں وہ بھرتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں کہ یہ 12 ٹوکریاں اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور بعد میں جب 4000 کو کھانا کھلایا جائے گا تو وہ جو 7 ٹوکریاں اس میں سے بچیں گی، وہ کیونکہ کاملیت کا عدد ہے، وہ غیر اقوام کو ظاہر کرتی ہیں کہ یعنی خدا اسرائیل کو بھی پرووائڈ کرتا ہے، وہ غیر اقوام کو بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ 12 ٹوکریاں شاگردوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شاگرد کتنے تھے؟ 12 تھے. سو وہ یعنی یسوع مسیح کے ہاتھ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور ان لوگوں کے لیے یہ بچ رہے تھے. بہرحال نہ صرف انہوں نے کھایا ہے، بلکہ انہوں نے خوب کھایا ہے، سیر ہو کر کھایا ہے. اور اس زمانے میں روٹی کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، ویسے تو آج بھی ہے، لیکن آج اتنی زیادہ ہمیں فکر روٹی کی نہیں ہوتی. آج ہمیں باقی چیزوں کی زیادہ فکر ہے، بچوں کی فیسوں کی، گھر دے کرائے دی، بجلی دے بل، فلانا ٹمکینا. یہ فکریں ہماری ٹاپ پر ہیں. روٹی ہمیں ملے گی کہ نہیں، یہ ہماری فکر ٹاپ پہ نہیں ہوتی. لیکن اس زمانے میں جو ٹاپ کی سب سے بڑی فکر تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی. روٹی کو کھانا، روٹی کے لیے انسان سارا دن محنت کرتے تھے، اور اینڈ پر جا کر صرف ان کو روٹی کھانے کو ملتی تھی. سو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے ہوں گے. پاکستان میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ 40% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں پاکستان جیسے ملک میں 40% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپر 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پاتے پیسوں کی وجہ سے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی دنیا، کروڑوں کی تعداد میں ایسی دنیا جو آج بھی 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پاتی. شاید 1 وقت کا کھاتے ہیں یا 2 وقت کا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے. خداوند ان کو سیر کرتا ہے. اچھا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ بس جو معجزہ انہوں نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی. یہ جو نبی ہے اس کی پیشین گوئی کس نے کی تھی؟ موسیٰ نے کی تھی کہ میری مانند ایک نبی، یعنی مجھ سے بھی بڑا ایک نبی آئے گا. اب موسیٰ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ من آتا تھا. اور اب یسوع مسیح نے جو کھانا کھلایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو موسیٰ سے بھی بڑا ہے، جو موسیٰ کی مانند ہے، یہ جو نبی آنے والا ہے، یہ نبی کون ہے؟ یہی نبی ہے. یعنی اس بچے کی 2 روٹیاں دی ہوئیں، اس سے کیا ملا ہے؟ خدا کے نام کو جلال ملا ہے. خدا کے نام کو جلال ملا ہے. اور اس کی ان 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کے دینے کی وجہ سے خداوند بہت سارے لوگوں پر ریویل ہوا ہے. یعنی ایک طرح سے بشارتی کام ہوا ہے. خداوند کے نام کو جلال ملا ہے. اس میں جو چند امپورٹنٹ میں باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو ہم نے ساتھ یہ باتیں سیکھی ہیں. آپ کے پاس تھوڑا ہے، کم ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اس کو خداوند سے ود ہولڈ نہ کریں. یہ آپ کے روپے پیسے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا علم ہو سکتا ہے، آپ کی ایبلٹی ہو سکتی ہے، آپ کا نالج ہو سکتا ہے، آپ کا سکل ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو خداوند نے آپ کو دیا ہے. جب جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے ہم خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، اور مکمل طور پر خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس میں سے کچھ بھی رکھ نہیں چھوڑتے، تو خداوند اس کو بلیس کرنے، اس کو ملٹی پلائی کرنے کی قدرت
رکھتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے اس کو لے لیتا ہے، اور جب وہ آپ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منجی کے قدرت والے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ خداوند آپ کی چھوٹی سی نعمت کو، آپ کے چھوٹے سے پیسوں کو، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملٹی پلائی کر کے بہت بڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں گے، اور یہ جو اس کا اجر ہے یہ خداوند جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کے رزلٹس نظر آئیں، بعض اوقات ہم تھوڑا تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بیوہ نے 2 دمڑیاں دی تھی اس کا رزلٹ اس کو نہیں پتا، شاید جو ہیکل کے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ویکھ کے کہیں ہن جویں اج نہیں اسی ویکھ کے کہیدا کہ یار سکے نہ پایا کرو، جدوں اکثر چرچز میں لوگ کہتے ہیں کہ ٹن دی آواز نہ آئے چندہ پانے مطلب لوگوں کے نزدیک، پادریوں کے نزدیک شاید ان سکوں کی ویلیو نہیں ہے، لیکن جس کے پاس ہے ہی سکے، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور دینے کے لیے، تو وہ تو وہی دے گا نا۔ اگر وہ بھی دیتا ہے تو اس کی ویلیو پادری صاحب کو شاید پتہ نہ لگے، لیکن اس کی ویلیو خدا ضرور جانتا ہے۔ خداوند کے نزدیک ان 2 سکوں کی ویلیو کیا ہے؟ خداوند کے نزدیک کلام میں کیا لکھا ہے کہ کوئی ایک پیالہ ٹھنڈا پانی بھی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ جب اپنا سب کچھ خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں، کچھ بھی رکھ نہیں چھوڑتے، یعنی میں کہتا ہوں کہ یار میری جو گان والی سکل ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ خداوند کے لیے ہے، میری آواز سے جب بھی گیت نکلے گا یہ خداوند کے لیے نکلے گا، تو اس میں سے رکھ چھوڑنا کیا ہے؟ رکھ چھوڑنا یہ ہے کہ یار میں چلو کدی کدی نہ وہ ہوٹل تے بھی نوکری کر لواں تو اتنے تھوڑے جی فلمی گانے بھی گا گو لیا کرا، کدی غزلاں بھی دوست بیٹھے ہون تے گا لیا کرا۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی سکل کو مکمل طور پر خداوند کے سپرد نہیں کر رہے، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا ہے، آپ نے کچھ رکھ لیا ہے اپنے پاس، آپ نے مکمل اس کے حوالے نہیں کیا۔ آپ ایمانداروں، جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو خداوند جانتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے اور ہم اس میں سے بہت تھوڑا خداوند کے سپرد کرتے ہیں، بہت تھوڑا، کیونکہ ہمارا ساڑھے کو ہمت ہی نہیں پیندی۔ لیکن جو لوگ مکمل طور پر خداوند کے سپرد کرنا جانتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی بڑی ملٹیپلیکیشن ہے، 20 سے 25 ہزار لوگوں کا کھانا صرف ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے بنا، اور نہ صرف انہوں نے کھایا بلکہ انہوں نے خداوند کی تعریف کی، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک نبی برپا ہوا ہے، یہ وہ نبی ہے، خداوند کے نام کی تمجید ہوئی، خداوند کا نام جلال پایا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی نعمتوں کو، اپنے ریسورسز کو، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کچھ بھی ہے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو اپنے پاس ود ہولڈ نہیں کرنا۔ دنیا کہتی رہے یہ ناکافی ہے، جس طرح شاگردوں نے کہا کہ یہ تو ناکافی ہے، یہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا کہتی رہے کہ ناکافی ہے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ وہ اس سے کتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ دنیا جو مرضی کہے، ابلیس جو مرضی کہے، آپ کے ذہن میں ڈالے، آپ نے اس بات کو سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے خود اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، تیار رہنا ہے وہ دینے کے لیے اور دے دینا ہے۔ خداوند خود موقع بھی مہیا کرے گا، خداوند آپ کو آگے بھی لے کر آئے گا، اور خداوند آپ کے اس تھوڑے کو ملٹی پلائی کر کے زیادہ بھی کرے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔